الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواہ الامام الہمام ابو شعیب النسائی فی سننہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز دوستو، آج 24 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ آپ کے اس علاقہ تحصیل نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالہ میں بزم علماء دیوبند کی دعوت پر آپ کی خدمت کے اندر سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 اور گلدستہ احادیث خاتم الانبیاء سے سنن نسائی جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، مجھے اسٹیج سے عنوان ملا ہے عقیدہ حیات النبی اور اس کے شبہات کے جوابات. میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو ذہن نشین کرانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اہل حق مسلمان عقائد بھی رکھتے ہیں، مسائل بھی رکھتے ہیں، فضائل بھی رکھتے ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیر کرنے کے لیے رکھتے ہیں، کسی کی ضد میں عقیدہ رکھتے ہیں، کسی کو چھیڑنے کے لیے رکھتے ہیں. یوں نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند ہیں. ہم عقائد اور مسائل اپنی قبر اور آخرت کی نجات کو سامنے رکھ کے رکھتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے عقیدہ ہے، فلاں کی وجہ سے عقیدہ ہے. یوں نہیں ہے. فلاں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ عقیدے سمجھائے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہم سب مانتے ہیں. اب کوئی کہے قادیانیوں کی وجہ سے مانتے ہو، ہم کہیں گے قادیانیوں کا پردادا اپنی پردادی کے ماں کے رحم میں نہیں آیا تھا جب اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وخاتم النبیین. تو ہم قادیانیوں کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت نہیں مانتے. کوئی کہہ دے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول مانتے ہو تو منکر خلافت کی وجہ سے مانتے ہو. ہم کہیں گے جی نہیں، منکر خلافت کو وجود ہی نہیں ملا تھا جب اللہ کے رسول نے ابوبکر کو مصلی حوالے کیا تھا. اب کوئی کہہ دے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو منکر تقلید کی وجہ سے مانتے ہو. جی نہیں، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے فقہ اس وقت لکھوائی تھی، اب ان جیسوں کو وجود ہی نہیں تھا. ایسے عقیدہ حیات النبی ہے.
ہم عقیدہ حیات النبی کے آج سے قائل نہیں ہیں، اہل حق اسی دن سے قائل ہیں جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو عقیدہ حیات النبی پڑھایا سمجھایا تھا، ہم اسی وقت سے قائل ہیں۔ اب کوئی مانے نجات اس کی، انکار کرے ہلاکت اس کی، یہ ہمارے متھے نہ لگائیں کہ ہم اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے عقیدوں کے قائل اور منکر ہیں۔ جی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا شروع میں، جب دلائل چلتے ہیں نا تو عوام کا ذہن اس طرف مبذول ہو جاتا ہے، جی کسی کی وجہ سے۔ میرے بھائی عقیدہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مسئلہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، رسول اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات اپنے حاشیہ ذہن سے نکال کے پھینک دیں، جسے کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں شفٹ ڈیلیٹ اور انٹر کر کے ڈیل کر دیں کہ یہ بات ہمارے دماغ میں نہ رہے ہم کسی کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم حق کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اب عقیدہ حیات النبی کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس بنیاد پہ مانتے ہیں، کیا ترتیب ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب دلیل دی جائے گی تو پھر قرآن کریم پہلے پیش ہوگا، لیکن جب ایمان لایا جائے گا تو پہلے حدیث پاک پیش ہوگی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں تاکہ آپ کھل کے میری بات تک پہنچیں، جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں میری بات آپ سمجھیے۔ جب دلیل دیں گے، ثبوت دیں گے، کسی چیز کا پروف دکھائیں گے تو اللہ کا قرآن پہلے نمبر پہ ہے، پھر حدیث پاک ہے۔ لیکن جب ایمان لائیں گے، مسلمان بنیں گے، مؤمن بنیں گے تو حدیث پاک کا نمبر قرآن کریم سے پہلے تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں حضور کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن پر ایمان لائے، تو حدیث پر ایمان پہلے ہوا، قرآن کا نمبر بعد میں آیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث کا انکار کر کے ہم نجات پا جائیں گے، اسے فرعون سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فرعون مد مقابل ہے، اہل حق کے قائد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اہل کفر کا سربراہ وقت کا فرعون ہے۔ لیکن فرعون نے جب تسلیم نہ کیا اور فرعون ڈوبا، فرعون غرق ہوا، فرعون مرا، فرعون ہلاک ہوا، میں پوچھتا ہوں اس وقت تک تو تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، فرعون نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، فرعون نے غرق ہونے تک تورات کو نہیں پڑھا، پڑھتا کیسے؟ ابھی تو اتری ہی نہیں تھی۔ تو جب اتری نہیں تھی، اس نے انکار تورات کا کیا ہی نہیں تھا، پھر فرعون غرق کیوں ہوا؟ فرعون کے متھے ہلاکت کیوں لگی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے فرعون غرق ہو گیا۔ پتہ چلا حدیث کا اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ، اتنی ویلیو، اتنی حیثیت ہے۔ کوئی اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب دور رہا، اللہ کی کتاب جس پہ اتری ہے اس نبی کی بات کا منکر ہو جائے تو رب فرعون بنا دیتا ہے۔ تو حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے، اسی لیے ایمان لانے کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، دلیل دینے کی ترتیب میں قرآن کریم پہلے ہے۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں تو میں قرآن کریم ہی پہلے پڑھوں گا، لیکن میں نے ذہن کو ایک دفعہ صاف کرنے کے لیے ایک عنوان آپ کی خدمت میں رکھا ہے تاکہ یہ بات نہ ہو سکے کہ ہم حدیث پاک کو کوئی اس طرح نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کا قرآن بھی، ہم مانتے ہیں رسول اللہ کا فرمان بھی۔ جیسے اللہ کا قرآن ایمان کا حصہ، ویسے رسول اللہ کا فرمان بھی ایمان کا حصہ۔
کیوں؟ اللہ کا پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ پہ اترا ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے کہ ان کے لیے کیا اترا ہے۔ ما نزل الیہم، ان کے لیے کیا اترا ہے، تشریح آپ کے ذمے ہے۔ عقیدہ حیات الانبیاء پر اللہ کا قرآن دلیل دیتے ہوئے مختلف دلائل، مختلف آیات، مختلف استدلالات موجود ہیں۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 رب کائنات نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نمبر 2 بل احیاء، نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ پہلی بات کا مطلب، دوسری کا مطلب، تیسری کا مطلب، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ چھوٹ گیا، یہ رہ گیا۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہنا، اللہ کس کو؟ لِمَن يُقْتَلْ، جو شہید ہو جائے۔ اے اللہ کیا نہ کہیں کہ فی سبیل اللہ، یہ رب کے راستے میں ہے۔ اموات، مردہ نہ کہنا، میرے مولا شہید ہو گیا، اس کو کلاشنکوف کی گولی لگی، تلوار کا وار لگا، نیزے کی انی پہ چڑھا، یہ تو مر گیا۔ آپ کہتے ہیں مردہ نہ کہنا، اللہ ہم آپ کی بات مان گئے، نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ فرمایا بل، آپ نے یوں کہنا ہے، احیاء، یہ زندہ ہے۔ میرے مولا یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کی تو آنکھیں بند ہیں۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ اس کی تو سانس بند ہے۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ اس کا تو دل نہیں چل رہا۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ اس کی تو نبضیں کام نہیں کر رہی۔ میرے مولا یہ زندہ ہوتا، نبضیں چلتی، زندہ ہوتا، آنکھ پھڑ پھڑاتی، زندہ ہوتا، سانس چلتا، زندہ ہوتا، دل چلتا، زندہ ہوتا، متحرک الاعضاء ہوتا، کوئی حرکت کرتا، کوئی بولتا، کچھ سنتا، کچھ سناتا۔ میرے مولا میرے عقل نے اشکالات کی ایک لسٹ بنا دی ہے، میرے اللہ میرے ذہن نے اعتراضات کی ایک لائن لگا دی ہے۔ آپ کہتے ہیں مردہ نہ کہو، زندہ کہو، میں زندہ کیسے کہوں؟ میرا عقل اسے بظاہر تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں آ سکتا، تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، تیرے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ ذہن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تصور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا نہیں ہے، تجھے ماننا پڑے گا، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ کو رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، رب کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، زندہ کہنا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، شعور کسے کہتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ جسم میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے حاصل شدہ خبر کو شعور کہتے ہیں۔ وہ 5 کیا ہیں؟ ان 5 کا نام ہے حواس خمسہ، 5 حاسے، 5 محسوس ہونے والے اعضاء۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 5 قوتیں ہیں، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت سائمہ، قوت ذائقہ، قوت جاسہ۔ یہ 5 قوتیں ہیں۔ قوت باصرہ کا معنی آنکھ سے علم ملے، قوت سامعہ کا معنی کان سے علم ملے، قوت شامہ کا معنی ناک سے علم ملے، قوت ذائقہ کا معنی زبان سے علم ملے، قوت جاسہ کا معنی ہاتھ سے علم ملے۔ پتہ چلا انسان کا علم ان 5 قوتوں کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے۔ پتہ چلا انسان کا علم ان 5 بنیادوں پہ حصول میں آتا ہے۔ یا وہ آنکھ سے دیکھے گا، اسے علم ہو جائے گا، کان سے سنے گا، اسے علم ہو جائے گا، زبان سے چکھے گا، اسے علم ہو جائے گا، ناک
नाक से सूंघेगा इसे इल्म हो जाएगा, हाथ से पकड़ेगा छुएगा इसे इल्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैंने आंख से देखा, आप लोग बैठे हैं, ये कुव्वत बासरा है, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये कुव्वत सामा है, कुव्वत सामिया है। एक बंदे ने सूंघा, खुशबू है या बदबू है, ये कुव्वत शामा है। मैंने चखा, मुझे पता चला ये पानी है, दूध नहीं है, ये पानी है, शरबत नहीं है, ये पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, ये कुव्वत जायका है। ज़बान से पता चला, मैंने पकड़ा, मुझे पता चला लोहा है, मैंने पकड़ा, मुझे पता चला ये लकड़ी है, मैंने पकड़ा, मुझे पता चला मोबाइल है, मैंने छुआ, मुझे पता चला ये प्लास्टिक है, ये कुव्वत जास्सा है, ये हाथ का इल्म है। गोया इंसान का इल्म या आँख से या कान से या नाक से या ज़बान से या हाथ से, ये इल्म बुनियाद है इंसान की, ये इल्म बुनियाद है आम बंदे की, ये इल्म बुनियाद है किसी की मालूमात की। लेकिन जब बात अल्लाह के कुरान की आती है, बात ईमान की आती है, बात वही की आती है, बात शरीयत की आती है, बात दीन की आती है, बात इस्लाम की आती है, तो फिर आँख की बात नहीं चलती, नाक की बात नहीं चलती, ज़बान की बात नहीं चलती, कान का मसला नहीं चलता, हाथ का मसला नहीं चलता। वहाँ बात चलती है शरीयत इस्लामिया की, वहाँ बात चलती है अल्लाह के दीन की, वहाँ बात चलती है मज़हब इस्लाम की, वहाँ बात चलती है अल्लाह पाक की तरफ से उतरने वाले कलामुल्लाह की, अल्लाह की तरफ से आने वाले रसूलुल्लाह की। अब रसूलुल्लाह के इल्म का ताल्लुक आँख से नहीं है, कान से नहीं है, ज़बान से नहीं है, नाक से नहीं है, हाथ से नहीं है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, अल्लाह का कुरान कहता है मैंने इन पर जिब्राइल उतारा है। अल्लाह का कुरान कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने आप पर कुरान नाज़िल किया है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, मैंने अरबी ज़ुबान में कुरान उतारा है। अल्लाह का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, मैंने इस शख्स को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब करके, पसंद करके, चुन के कायनात के लिए एक फुरकान बनाया है, नज़ीर बनाया है, बशीर बनाया है। ये इनको खबर देगा, इन पर जो वही आएगी, इनको जो उलूम दिए जाएंगे, इनको जो मसले बताए जाएंगे, इनको जो बातें बताई जाएंगी, अकायद मसाइल फ़ज़ाइल दलाइल समझाए जाएंगे, मेरे मौला उसका ताल्लुक किससे होगा? अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमक मा लम तकुन तालम, मैं आपको वो बातें सिखाऊंगा मा लम तकुन तालम, जो आप शरीयत के उतरने से पहले नहीं जानते। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये इल्म उतारना, शरीयत देना, ईमान देना, इस्लाम देना, कुरान देना, दीन देना, अहकामात देना, अकायद फ़ज़ाइल मसाइल दलाइल देना, वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आप पर बहुत बड़ा फजल है, आप पर बहुत बड़ा इनाम है, आपके ऊपर बहुत बड़ा एहतराम है, आपका बहुत बड़ा इकराम है। ये अल्लाह ने फैसला किया। अब आइए शहीद की शहादत के मसले की हयात में इसको भी अल्लाह ने शऊर के साथ जोड़ा, बताया शहीद जिंदा है, मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह जिंदा कैसे? हमारी आंख तो कह रही, हरकत नहीं कर रहा, हमारे कान कह रहे, दिल नहीं चल रहा, हमारे हाथ कह रहे, नब्ज़ें बंद हैं, हमारी ज़बान और नाक से भी समझ आता तो वो भी कह देते कि ये जिंदा नहीं है। मेरे मौला कैसे मानूं? रब ने फरमाया वला किल्ला तशउरून, ओए अल्लाह के बंदे, इसका ताल्लुक आँख से होता तो तू सवाल करता, इसका ताल्लुक कान से होता तो सवाल करता, इसका ताल्लुक नाक से होता तो सवाल करता, इस हयात का ताल्लुक ज़बान से होता तो तेरा सवाल बनता, इसका ताल्लुक हाथ और पाँव की पकड़ और महसूसियत और एहसास से होता तो तू सवाल करता, और तेरा सवाल नहीं बनता। आँख कह देगी मुर्दा है, कान कह देगा मुर्दा है, नाक कह देगा मुर्दा है, हाथ दिलो दिमाग भी अगरचे कह दे ये मुर्दा है, लेकिन इन 5 चीज़ों से तुझे इल्म मिला, तेरे पास छठी चीज़ नहीं है। मैं अल्लाह हूँ, मैं वही भेजता हूँ जिब्राइल के ज़रिए रसूल अमीन पर, वो बताते हैं बल अहया, ये जिंदा है, वला किल्ला तशउरून, शऊर नहीं बताएगा, इसका ताल्लुक शऊर से नहीं है, ईमान से है, इसका ताल्लुक ईमान से है। ये वला किल्ला तशउरून बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है।
वलाकिन ला तशउरून, बड़े बड़े एतराज़ात का हल है। वलाकिन ला तशउरून, बड़े बड़े इश्कालात का हल है। वलाकिन ला तशउरून, यूं करके बात करके दिखाओ ए जिंदा कैसे है, इस तरह कहने वालों का जवाब है। अल्लाह फरमाते हैं ओए तुम एतराज़ करोगे, कहोगे आँख कहती है जिंदा नहीं, रब ने कह दिया वलाकिन ला तशउरून, इसका ताल्लुक आँख से नहीं है। तू कह देगा मैंने हाथ रखा जिंदा नहीं है, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने कह दिया वलाकिन ला तशउरून, इसका ताल्लुक हाथ के शऊर से नहीं है। तू कहेगा और मेरे कान कह रहे जिंदा कैसे, इसका ताल्लुक कान से नहीं है, इसका ताल्लुक अल्लाह की वही और ईमान से है, तुझे मानना पड़ेगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा इल्मे देवबंद। जब इसका ताल्लुक आंख कान नाक जुबान हाथ से है ही नहीं, तो मुझे आंख की दलील क्यों देता है? विखा है जिंदा कैसे है? विखाण दी ते गल ही कोई नहीं ना। विखाण नू ते अल्लाह जड़ कट के रख देती है। देखने का मसला है नहीं, तेरा सारा इल्म देखने पे, तेरा सारा इतराज पकड़ने, छूने, देखने, सुनने, समझने पे, इससे तो इसका ताल्लुक ही नहीं है। कुरान करीम की ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल आयत, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154 उठाएं। पैदर पे इकरार कौन कर रहा है इस आयत का, और पैदर पे इनकार कौन कर रहा है इस आयत का? तरतीब देखे ना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, मुर्दा नहीं कहना। हमने कहा जी सरे तस्लीम, क्या कहना है? बल अहया, जिंदा कहना है। कूलू माज़ूफ है ना, रूल मानी देख लेना। जिंदा कहना है। अल्लाह जिंदा कैसे है? आंख कान नाक हाथ जुबान जवाब दे गया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी। पैदर पे आयात का उलमाए हक उलमाए देवबंद इकरार कर रहे हैं मुर्दा नहीं कहना। हमने कहा मुर्दा नहीं है, जिंदा कहना है। हमने कहा जी जिंदा है, आपको समझ नहीं आएगी। हमने कहा हमारा ईमान है। अब देख मानता कौन है और इनकार कौन करता है। रब कहता है मुर्दा नहीं कहना, ये कहता है मुर्दा है। अल्लाह कहते हैं जिंदा कहना है, ये कहता है जिंदा नहीं रही। रब कहता है ये आपको समझ नहीं आएगी, और ये मुझे कहता है मुनाजरा कर, मैनू समझा के दिखा, मैनू समझा के दिखा, मुझे समझा के दिखा। कोई दलील ला, कोई सबूत ला, कोई एविडेंस ला और मुझे बता दे। ओ बाबा, इसका ताल्लुक एविडेंस से नहीं है, इसका ताल्लुक आंख कान नाक जुबान हाथ से नहीं है, इसका ताल्लुक वही से है। वही को बगैर हीलो हुज्जत के मानना पड़ता है। इस पर तो सवाल बनता ही नहीं है। रब ने सवाल की जड़ काट दी है और तू सवाल को काश्त करता फिर रहा है, ताकि सवाल उठे और वो कोपल बने और वो दरख्त बने और वो पौधा बने। भाई वो पौधा बनेगा तो कांटेदार बनेगा, वो शरीयत का हकदार और हुबदार नहीं बनेगा। वो सवाल तेरा शरीयत का गद्दार बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने वलाकिन ला तशउरून कह के सवाल को काट दिया है। इस पर सवाल बनता ही नहीं है। एक बंदा मुझे कहने लगा अखा बंद करके मान ले भी है। मैंने कहा जी हाँ, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशउरून का माने आंखें बंद करके मान लो। ये अंधे मसले मैं तो नहीं मानने जाते। लोग कहते हैं ये अंधे मसले हमसे नहीं माने जाते। मैंने कहा अच्छा मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे पास हर बात की दलील है? जी जी मेरे पास हर बात की दलील है। पूछो की पूछना है? मैंने कहा पूछने का नंबर ते बाद ही चढ़े। मीनू ए दस तेरे इस मोढ़िया ते कंधिया ते कौन बैठे ने? इन कंधों पर कौन बैठे? बोलिए कौन बैठे? कौन बैठे? फरिश्ते। अब मैं एक सवाल करूंगा और मैंने कहा तू जवाब देगा, मैं तेरे हाथ चूम कर तेरा मजहब कबूल कर लूंगा। जी बिस्मिल्लाह, मेरा पहला सवाल है। कंधों पे है? सोच ले। अजी सोच लिया। कंधों पे है? सोच ले। अजी सोच लिया। मैंने कहा अब तो मैंने कपड़े पहन लिए, फरिश्ते छुप गए होंगे, अब उनके पेन कागज तो चल नहीं सकते, अमाल कैसे लिखेंगे? मेरा सवाल है, मुझे जवाब दे। मैं कपड़ों के ऊपर है। मैंने कहा मैंने वास्कट पहन लिया, अब कहाँ गए? अजी वास्कट के ऊपर है। मैंने कहा वो तो शरीयत में है, कंधों पर है। तूने वास्कट की दलील दी, अगर इसका सबूत दिखा। और जी कपड़े भी कंधे पर और वास्कट भी कंधे पर तो इसीलिए है। मैंने कहा तेरा अकल मानू, साहबा का फतवा न मानू, तेरा दिमाग मानू, उम्मत का अकीदा न मानू, और तेरी सोच मानू, शरीयत की बुनियाद न मानू।
دراصل تو مجھے اپنی سوچ منوانا چاہتا ہے، دراصل تو مجھے اپنی بات نہیں اور اپنے ذہن سے تراشے ہوئے ایک ڈھکوسلے کو منوانا چاہتا ہے۔ میں شریعت مانوں گا۔ مجھے کہنے لگا اس دا کی مطلب ہے فرشتے کوئی نہیں، اس کا کیا مطلب فرشتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو انکار نہیں کیا، میں نے تو سوال اٹھایا ہے۔ تو کہتا ہے میں ہر بات دلیل کے ساتھ واضح مانتا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے نہیں مانتا، مجھے فرشتے کندھے پہ سمجھا دے، میں نے تیرے ہاتھ چوم لینے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، مجھے دکھا دے۔ اچھا تیرے پاس یہ جواب نہیں، تھوڑا آگے اور آپ نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتے ہیں، شاور کو آن کرتے ہیں، اوپر سے پانی آتا ہے، نہاتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ کندھوں پہ پانی آتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا فرشتے گیلے ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں؟ اے کیڑا سوال ہے؟ میں کہا جی جواب آندھا تے ہاں کرو، نہیں آندھا تے نہ کرو، گل مکائیے یار۔ جواب آتا ہے تو ہاں کر دیں، نہیں آتا تو نہ کر دیں، اس پر کون سے اشکال کی وجہ مجھے آتا ہے جی مجھے نہیں آتا، بات فائنل ہو جائے گی۔ اے کیڑا سوال ہے یار، جڑائیے، آپ جواب دیں، آپ آتا ہے تو ہاں کریں، نہیں آتا تو نہ کریں، گیلے ہو جاتے ہیں۔ چپ، آپ کے پاس تو ہر بات کی دلیل تھی، اندھی تقلید میں نہیں مانتا، اندھے مسئلے مجھ سے نہیں مانے جاتے۔ ابھی تو میں نے صرف ایک ابتدا کی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کی نواسی، پہلی نواسی، علی زینبی کی بہن حضرت زینب، رسول اللہ کی بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی، حضور کی پہلی نواسی، جو بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی بنتی ہیں حضرت فاطمہ کے بعد۔ سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ رسول اللہ کی حضرت حسن اور حسین کی طرح نواسی ہے۔ ان کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہے۔ بٹھایا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک اور روایت میں ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، حضرت رسول اللہ نے حضرت حسن اور حسین کو بٹھایا ہے، نعم الراکبان کہہ کر بٹھایا ہے، اچھے سوار ہیں۔ جی ہاں۔ آپ بھی بٹھاتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تمہارے فرشتے کہاں جاتے ہیں جب بچے یہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ تھوڑی سی ارشاد فرمائے کوئی دلیل کے ساتھ۔ آپ کے پاس تو ہر بات کی دلیل ہے، اندھے مسئلے میں تو نہیں مننے جاندے، چل تو سجا کے مسئلے سے نو بھی کھا دے، آنکھوں والے دکھا دے، مجھے بتا دیں کہاں جاتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ میں نے کہا اچھا ایک اور بات کرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں مسئلہ، آپ کی اگر تیوڑی بنتی ہے تو میں ہنس کے ایک بات اور پوچھ لیتا ہوں، سی ٹی ڈی والے تفتیش بھی کرتے ہیں نا، پولیس والے؟ جی ہاں۔ بندے کو الٹا لٹکاتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ خاموش۔ تیراکی کرنا تو سنت ہے نا، بولیے تیراکی سنت نہیں ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی ہے، طبقات ابن سعد جلد اول، جب اللہ کے رسول کی عمر 6 سال تھی، بئر بنی اوم میں کی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، جب حضرت آمنہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ اپنے نانا جان سے ملنے آئے تھے اور 1 مہینہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ طبقات ابن سعد جلد اول، باب ذکر آمنہ بنت وہب کے ساتھ امام ابن سعد المتوفہ 230 ہجری نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے حضرت ابن عباس کے واسطے سے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے تیراکی کی ہے۔ یہ حوالہ بہت مشکل سے میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے نکالا ہے۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ تیراکی سنت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، یہاں دریا اور نہر اور سوئمنگ پول تو نہیں تھی، کس جگہ نے آئے ہیں؟ ایک دن ابن سعد کے مطالعے میں یہ بات آئی تو میں نے کہا اللہ اکبر، کتنے سالوں کا جواب آج حل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بئر بنی اوم میں نے تیراکی کی ہے، تو تیراکی سنت ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب آپ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائیں گے، آپ کے فرشتے کہاں تشریف لے جائیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہم وینڈنگ ہال میں بیٹھے ہیں، ہم کوئی چائے شائے پی لے، اتنے میں تو نہیں آگے آ جا، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فرشتے بس بیٹھے ہیں، شریعت کہتی ہے بحث نہ کرو، بس مسئلہ مانو، کیونکہ والذین یؤمنون بما انزل، مؤمن کی شان یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا ہے، یہ صرف فرشتے کی بات تھی، تو نے کہا یؤمنون بالغیب، ادھر امام الانبیاء کی آیات کی بات ہے، یؤمنون بالغیب۔ یار وہاں مجھ سے سوالات، وہاں مجھ سے باتیں، اشکالات، وہاں لسٹ، تھوڑا سا گزارا، وہی باٹ 1 کلو کا لینے کے وقت بھی رکھیں، وہی باٹ 1 کلو کا دینے کے وقت بھی رکھیں۔ آپ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ظالم تھی نا، وہ کام نہ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ویل کے لیے ان کی سنا دو. کیوں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. قوم شعیب کے اندر یہ غلطی تھی کہ وہ لینے کے بعد اور رکھتے تھے، دینے کے بعد اور رکھتے تھے. اے اللہ کے بندے، ہم قوم شعیب نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ویسا نہیں بننا چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے، امت خیر کہا ہے. رسول اللہ نے اس امت کو مرتبہ دیا ہے، امت حمادون کہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے. اور یہ غلیظ بات کر کے اس امت کو قدغن نہ لگا، وہ بات کر جو بات کرنے والی دلیل سے ہو. اپنے اعتراض، اپنا مسئلہ، اپنی بات پہنچانے کا. فوراً پینترا بدل کے آپ کو کوئی سوال کرے گا، یہ آیت تو شہید کے لیے ہے، آپ نے تو بات عقیدہ حیات النبی پر کی تھی. آپ کہیں گے جی بات فائنل ہو گئی. ایک پین دکھائیں مجھے مولانا. ایسے جیب سے نکالے پین، اپنی جیب سے، میں نے تو مانگ کے لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک کاغذ پہ کہ بھائی سائن فرما دیں کہ شہید قبر میں زندہ ہے، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، لکھ لے. آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، آدھا حل ہو گیا. تو نے خود کہا یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ دے دیں بھائی. کس کے لیے ہے؟ شہید کے لیے. جزاکم اللہ. تو شہید کی زندہ ہے، یہ لکھ دو. اجی نہیں، وہ سورخ پرندے تھے، سبز پرندے. میں نے کہا پھر تو شہید کو بھی زندہ نہیں مانتا، تو پھر میرے سامنے بات کیوں کی تھی؟ پھر اعتراض کی بات کیسے؟ بھائی ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ کہے یہ ممبر صرف جمعرات کے دن شب جمعہ کے بیان پہ استعمال ہوگا. آپ کہیں گے جی لکھ دے، جمعے میں ہم نہیں لائیں گے. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، اگلا پھر کر دیں. ایک تو حل ہو گیا نا. ایک بندہ مجھے وہی کہنے لگا وہ جو جل جاتے ہیں آگ میں، وہ جو ڈوب جاتے ہیں پانی میں، وہ جو ختم ہو جاتے ہیں اور جانور کھا لیتے ہیں، ان کی قبر کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت آسان جواب، جن کو نہیں کھایا، جو نہیں جلا، جو نہیں ڈوبا، ان کی قبر یہ ہے. ان کے لیے تو لکھ دے، اس کا مسئلہ حل کر لیتے. انہوں نے کر لینے ہیں، اے لکھ دے جنہوں نے ملی ہے قبر وہ ہے یہ تو لکھ دے، آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اس کا بھی نہیں لکھیں گے. میں نے کہا پھر یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یہ نہیں ہو سکتا. بات ایک طرح کا معاملہ. وہ کہتے ہیں نا سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. ایک ہی بات کریں نا، اصول اور پیمانہ ایک طرح کا ہے. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور میرے لیے 2 اور 2 3 کیوں ہوتے ہیں؟ تیرے 10 روپے اصلی ہیں اور میرے 10 روپے نقلی کیوں ہیں؟ باؤ کو تجرو و بائی لا تجر. مولوی سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا. میں اس سوالوں کو بھی حل کروں گا، شہید اور وہ قبر والا مسئلہ حل کروں گا انشاءاللہ. آپ ذہن میں رکھنا، بلکہ حل کرتا ہوا چلو شاید آگے لمبا ہو جائے. آیت تو آپ نے نبی کے لیے پڑھنی تھی، پڑھی شہید کے لیے. میں نے کہا جی ایک بات تو طے ہو گئی کہ شہید زندہ ہے، اور نبی کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھ لیں. میں نے کہا پہلے قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں پھر احادیث پاک. شہید زندہ کیوں ہے؟ اللہ زندہ ہے. میں نے اس آیت میں لکھا ہوا ہے، اس آیت میں ایک لفظ پیچھے لمن یقتل فی سبیل اللہ، آیت میں منشن ہے کہ شہید نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے، اللہ کے لیے موت پائی ہے، اللہ کے لیے وفات لی ہے، اللہ کے لیے دنیا کی زندگی کو خیر آباد کہا ہے. رب نے عبدالآباد کی زندگی دے دی ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی، ایسے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نہیں فرماتے نا. تو شہید تبھی زندہ ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ. میں نے کہا اس کی موت اللہ کے راستے میں آئی، اعزاز ملا، اکرام ملا، احترام ملا، درجہ رتبہ مقام ملا، زندہ ہو گیا. ایسا ہے جی ایسا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا چیز اللہ کے لیے، کبھی یہ آپ نے دیکھا؟ شہید اللہ کے لیے تھی نا، زندہ ہو گیا. اور نبی کا کیا 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 معاملہ اللہ کے لیے تھا، اس پر بھی قرآن کریم پڑھ لیتے. قل، اے پیارے پیغمبر فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. قل، آپ اعلان فرما دیں محبوبم. اعلان کیا ہے؟ ان صلاتی، میری پوری زندگی کی نمازیں،
کون سی نمازیں؟ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حتیٰ توارمت قدما، حضور کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ یہ نمازیں جس کا سر سجدے میں گیا بدر کی رات اور اللہ کی خدمت میں اللہ کے دربار میں عرض کیا میرے مولا ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، یہ 313 میں اپنی کمائی لے کر آیا ہوں، اپنی وصولی لے کر آیا ہوں میرے مولا، اگر یہ ختم ہو گیا آج بدر میں تیری عبادت زمین میں کیسے ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر عریش میں رسول اللہ کو تھاما کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ان دعاؤں اور ان آنسوؤں کو کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا۔ ایسے ہے نا؟ تو یہ رسول اللہ کی نمازیں، سر سجدے میں رکھنا، پوری زندگی کی نمازیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے حالت سفر میں بھی نمازیں نہیں چھوڑیں، معراج کے سفر میں گئے ہیں تو بھی 2 رکعت پڑھتے گئے ہیں۔ اس سے لمبا سفر اس کائنات میں نہیں ہے، جو فرش تھا ہر سفر ہے، نمازیں ساتھ چل رہی ہیں۔ اور معراج کی رات اللہ کے رسول نے انبیاء کرام کو نمازیں پڑھائی ہیں، کتنی بار؟ 2 بار۔ یہ حوالہ دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات کتاب المناقب باب الفلم معراج کے تحت حدیث پاک لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انبیاء کرام کو معراج کی رات 2 بار نماز پڑھائی ہے۔ جو پہلے گئے تھے یہ صلاۃ خصوصیہ، صلاۃ الاستقبالیہ تھی، اور جو واپس آئے ہیں تو صلاۃ الوداعیہ پڑھائی ہے۔ وَنَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَأَقَّرَ۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ ہیں کہ دوسری مرتبہ حضور آئے، انبیاء حضور کے کچھ پہلے کچھ بعد میں آئے، جمع ہوئے، حضور نے دوسری مرتبہ نماز پڑھائی معراج کے اختتام پہ، الوداعی ملاقات کے بعد پھر جدائی ہوئی۔ تو ان نمازوں میں تو حضور نے اتنی زندگی گزاری ہے، اور اپنی نماز کے لیے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا معنی؟ سرما لگنا مراد نہیں ہے، دل کی ٹھنڈک، آنکھ کی خوشی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو حضور پاک کی پوری زندگی کی نمازیں کس کے لیے ہیں؟ قل ان صلاتی، فرما دے میری نمازیں، ونسکی، میری قربانیاں، قربانی بھی ہو گئی اور تمام قربانیاں بھی شامل ہو گئی۔ کیا کیا قربانی میرے نبی اور ان کے گھرانے نے نہیں دی، کیا کیا نہیں دیا۔ 3 مہینوں کے چاند طلوع ہو جاتے، اماں جان فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ کہاں جائے گا نسخی؟ یہ پیغمبر کی قربانیاں کہاں تک جائیں گی؟ خون بہانا بھی شامل ہے، اور وہاں بھی تو خون سوکھتا ہے نا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ابو الجہل آ کر اوجر رکھ دیتا ہے۔ یہ حالت سجدہ میں کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پہ، جب ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، حرا میں اس وقت بھی پڑھی ہے، اور پھر سارے معاملے میں آگے ساتھ ہے، پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کی قربانیاں۔ قل ان صلاتی و نسکی، اور قربانی اللہ کے رسول جو بکرا ذبح کرتے تھے نا ہر سال، کتنے؟ 2۔ اللہم تقبل ھذا انی، ایک بکرے پر چھری پھیرتے، میرے مولا یہ تیرے لیے ہے، قبول کر لے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور دوسرے بکرے پر چھری رکھتے اور فرماتے تقبل من امتی لم یضحی، میری امت کے ان غرباء کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کتاب ابواب الاضاحی جلد نمبر 2 جامع ترمذی اٹھائیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کو یہ دیکھنا ہوا کہ وہ یہ 2 قربانیاں کرتے تو میں بھی 2 کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ 2 ہی کرتے تھے وہ، جسے اللہ توفیق دے وہ رسول اللہ کی قربانی کا حصہ ضرور رکھے۔ اور رسول اللہ پہ قربانی واجب نہیں تھی، یہ یاد رکھنا۔ جو قربانی کی وجوب کا نصاب ہے نا، آپ علماء سے پوچھ لیں، وہ رسول اللہ کی ذات اقدس پہ پورا نہیں تھا، اتنے مال نہیں تھا، لیکن آقا انعامدار پھر بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں اس مسئلے پر نصاب کو کم اور جذبہ ایمان کو زیادہ معیار بنانا چاہیے۔ میرے پاس ایک شخص آیا ایک دن، اجی میرا حساب لو، میرے تے قربانی ہوندی ہے۔
میرا حساب لگائیں، میرے پہ قربانی آتی ہے۔ میرے قریبی محلے کے تھے، میں جانتا تھا۔ میں نے کہا جی مسئلے چھڈو، مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ نے اپنے بچی کی شادی پر محفل موسیقی کرائی تھی؟ جی ہاں۔ میراثیوں نے کتنا ایک پیسہ دیتے ہیں؟ جی 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا 2.5 لاکھ آپ نے میراثیوں کو پیسہ دیا، وہ آئے، آپ پہ محفل موسیقی لازم تھی؟ اس وقت آپ کسی مولوی کے پاس گئے تھے؟ جی میرے تے محفل موسیقی ہوندی ہے۔ آپ گئے تھے؟ جی نہیں گئے تھے۔ تو بکرے کا حصہ 10,000 میں آپ کو، گائے میں آپ کا حصہ 10,000 کا کون سی موت پڑتی ہے؟ شیطان نے ببل کی طرح یوں لمبا کر کے ہمیں دکھا دیا۔ قل ان صلاتی، فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیں میری نمازیں، و نسکی میری قربانی، اور آگے و محیایا پیدائش تا وفات میری پوری زندگی، و مماتی اور میری وفات، اللہ سے ملنا، وفات کا وعدہ پورا ہونا، یہ تمام کس لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے اور مارنے والا ہے، تمام جہانوں کو۔ میں سوال کرتا ہوں، شہید کو زندگی ملی کیوں؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں موت پائی ہے، وفات پائی ہے، شہادت پائی ہے، اللہ نے حیات جاویداں دے دی ہے، کیونکہ نے میرے راستے میں موت قبول کی ہے، یہ شہید امتی ہے، اور جو نبی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ یہ شہید مؤمن پہلے بنے گا، شہید بعد میں بنے گا، کیونکہ ایمان ہوگا تو شہید بنے گا، لیکن اس کا پیغمبر تو اس کا ایمان ہے، وہ اس کے درجہ ایمان میں اس سے کہیں زیادہ، اس کی پرواز اس سے کہیں زیادہ، اس نبی کا رتبہ مقام اور مرتبہ اس شہید سے کہیں زیادہ، اس کی موت اللہ کے لیے، یہ زندہ بن گیا جس نبی کی نمازیں اللہ کے لیے، قربانیاں اللہ کے لیے، پوری زندگی کی باتیں اللہ کے لیے، اور حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے لیے، یہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، حدیث پاک بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے، لوددت، میرا جی چاہتا ہے، دل کے اندر کی ایک چاہت میں ودود اور ودت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اندر کی چاہت ہوتی ہے، اندر دل کی چاہت جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، میری وہ دل کی کیفیت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ کیا معنی؟ یعنی فوت ہو جاؤں پھر رب دنیا میں بھیجے، ثم آیا، یوں ہو، یوں ہو، یوں، پوری ترتیب بتائی۔ اللہ کے رسول نے یہ دعائیں مانگی ہیں، میرے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی، کہ جو بندہ شہادت کی دعا مانگے اور بظاہر شہید نہ ہو پائے، اسے شہادت نہ ملے، نال اللہ مراتب الشہداء و امات علی فراشی، بستر کی موت مر جائے رب شہید بنا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، یہ دعا رب نے قبول کی ہے، لیکن اگر تلوار سے کسی دشمن کے ہاتھوں اللہ کے رسول کی شہادت ہوتی تو کافر کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی، حضور کی دعا بھی قبول ہوتی، لیکن اللہ نے یوں نہیں ہونے دیا۔ رب نے یوں گویا فرمایا ہوگا، محبوبم دعا تو نے مانگی ہے، قبول کا طریقہ میرا ہے، شہادت بھی دوں گا، دشمن کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے اللہ کے رسول کو شہادت عطا کی ہے، حضور نے دعا مانگی، بستر پر فوت ہوئے ہیں اور شہادت کے درجے پر پہنچ گئے، جیسے مسلم کی روایت میں نے پڑھ دی۔ اور یہ صرف میرا قیاس اور دلیل نہیں ہے، خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دفنہ و وفاتہ۔ اماں جان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے وفات کے وقت فرمایا، یا عائشہ لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انکتاب ہوری من ذلک السم۔ وہ عائشہ جو میں نے سن 7 ہجری میں خیبر کے اندر ایک یہودی عورت کے گھر کا کھانا کھا لیا، وہ زہر آلود تھا، لقمے نے مجھ سے بولا، میں نے باہر نکال لیا، اللہ نے مجھے سن 7 میں بچا لیا، اب سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، وہ اثر میں آج اپنی رگ کٹنے پر محسوس کر رہا ہوں۔
صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ شہید کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جو دنیا میں اللہ کے راستے میں کٹ جائے۔ فرمایا اذل قلیل من امت الشہداء، اگر تمہاری صرف یہ بات مان لی جائے کہ جو رب کے راستے میں کٹے وہ شہید ہے تو میری امت کے شہداء تو بہت کم ہو جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ پھر شہداء کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے گنا، حضور پاک نے گن کر بتایا، فرمایا دیوار کے نیچے دب کے فوت ہونے والا شہید ہے، والحریق شہید والغریق شہید والمبتون شہید والمطون شہید، طاعون سے فوت ہو جائے شہید ہے، دیوار کے نیچے گر کے فوت ہو جائے شہید ہے، پانی میں غرق ہو کر فوت ہو جائے شہید ہے، آگ میں جل کے فوت ہو جائے شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے شہید ہے، والمبتون شہید، یعنی پیٹ کے کسی معاملے میں بھی اس کی وفات ہو تو شہادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا اللہ کے رسول ایسی بات ہے؟ فرمایا جی ہاں ایسی بات ہے، جب پیٹ کے معاملے میں کوئی بیماری کے اندر فوت ہو جائے، تکلیف کے اندر فوت ہو جائے شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوالا کھایا وہ باہر تو نکال لیا لیکن اثر اندر چلا گیا، رب نے کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہونے دی، جب رسول اللہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا رب نے اس دعا کو اس وفات کے وقت ملا لیا، والمبتون شہید، اللہ کے رسول کو شہادت ملی ہے۔ اور جب رسول اللہ شہادت کے درجے پہ پہنچے ہیں، حضور نبی بھی ہیں شہید بھی ہیں، تو قرآن کی آیت کے مطابق اس سے بڑھ کے زندہ ہوئے۔ تو میں نے بات شہید کی نہیں چلائی، بات تو میں نے نبی کی چلائی، دلیل میں شہید لایا۔ کیوں قرآن کریم شہید کو زندہ کہہ رہا؟ وجہ موت دے رہا ہے، جو ایک وجہ سے شہید ہے، میرے نبی تو 4 وجہ سے اس سے بڑھ کے شہید۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آیت میں شہید کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ وہ لفظ دکھائیں۔ میں نے کہا چائے پی لیں۔ اچھا پینے لگا، میں نے کہا چائے کس سے بنی ہے؟ دودھ سے بنی ہے۔ میں نے کہا چائے میں دودھ تو دکھا دیں، چائے میں دودھ دکھا دیں۔ دودھ نہیں دکھایا جا سکتا، اس کے اندر ہے، ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا لمن یقتل فی سبیل اللہ کے اندر لفظ نبی ہے، ایمان لانا پڑے گا۔ آپ مثال پیش کرتے ہیں، دلیل دیں۔ میں نے کہا میری مثال تو اس سے نہیں ٹوٹتی، میری دلیل تو اس سے ٹوٹے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ مثال توڑ دیں۔ اور سنیں قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ پوری زندگی، وہ نماز ہو، وہ قربانی ہو، وہ زندگی ہو، وہ موت ہو، ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو عقیدہ سمجھایا، بتایا، منوایا، رٹوایا، یاد کروایا، اور صحابہ نے امت کو سنایا۔ مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، 3425 نمبر کی روایت۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الانبیاء باب فضائل موسیٰ، حضرت انس بن مالک کی روایت صفحہ 268 پہ موجود ہے۔ ان 2 روایتوں کو ذرا ملائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلتن اسری بی، جب معراج کی رات اسراء کا سفر چل رہا تھا اللہ نے مجھے حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزارا۔ جب میں حضرت موسیٰ قبر سے گزرا، لیلتن اسری بی، معراج کی رات، عند الکثیب الاحمر، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2، جس کو پڑھ کے ہم مولویوں کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے، اس کے پڑھے بغیر، یہ لازمی ہے، اس کے پڑھے بغیر سند مولوی کی نہیں ملتی۔ میں بھی پڑھتا ہوں اور سب پڑھتے ہیں علماء۔ جلد نمبر 2 صفحہ 268 صحیح حدیث ہے۔ اب جب صحیح حدیث آ جائے گی نا تو صحیح کھانا کھانے میں جن کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا تو کھا لیں گے، جن کا ہاضمہ خراب ہوگا تو پھر گڑ گڑ تو ہوتا ہے نا پیٹ میں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ آسمانوں پہ قبر تھی۔ میں نے کہا کہاں قبر تھی؟ آسمانوں پہ۔ میں نے کہا آسمان پہ قبریں ہوتی ہیں؟ چلو میں تیری بات مان لیتا ہوں، ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آسمان پہ کہیں مٹی بھی ہے؟ نہیں مٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قبر تھی نا حضرت موسیٰ کی، اس کا محل وقوع بھی حضور نے ساتھ بتایا ہے، اس کی پہچان بھی بتائی ہے۔ عند الکثیب الاحمر، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ آسمانوں پہ ٹیلے بھی ہوتے ہیں؟ سوچ کے بندہ بات کرے، سمجھ کے بندہ بات کرے۔
مت ماری گئی ہے اگر اس موقع پہ بندہ یوں کہہ دے تو۔ آسمان پہ کہاں سے ٹیلا آیا؟ اور قبریں آسمان پہ ہوتی ہیں، زمین پہ نہیں ہوتی۔ کل کوئی قبر پہ سجدہ کر دے پھر تو مشرک نہ کہنا، کیونکہ قبر تو ہے ہی نہیں۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، بالکل دماغ ہل جاتا ہے اس مسئلے پر، یار یہ بندہ کیا رہا ہے؟ عقل کے 100% خلاف، بھئی 5 اور 5 11 ہوتے ہیں، تو کیسا کوئی مانے؟ کہیں گے بڑے بڑے بالوں والا وہ گنجا نہیں تھا، تو بالوں والا گنجا کیسے ہوتا ہے؟ وہ لنگڑا جو بہت تیز دوڑتا تھا، وہ لنگڑا تیز کیسے دوڑے گا؟ وہ اندھا جو بہترین درزی تھا، وہ اندھے نے درزی کیسے بننا ہے؟ قبر آسمان پہ ہوتی ہے تو زمین پہ کیا ہے پھر؟ اگر قبریں آسمان پہ تو زمین پہ بنانا چھوڑ دیں، مردے کو ڈالے شاپر میں، درخت سے لٹکا دیں، یہ زمین معیشت کے لیے دے دیں، ویسے بھی معیشت ڈی ویلیو ہو چکی ہے ملک کی، قبرستانوں کو معیشت کے لیے وقف کر دی جائے۔ تو میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، وہ بڑے بڑے بالوں والا گنجا، تو میں کیسے مانوں یار یہ بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حدیث پاک اور ہے، جواب نہیں ہوتا تو اعتراض کا ضعیف تو کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تو مسجد اقصیٰ حضور کے پیچھے کیسے آئے تھے؟ آسمانوں پہ کیسے گئے تھے؟ ایک موسیٰ 3 جگہ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ایک نبی 3 جگہ تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے موسیٰ قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر یہی نبی معراج میں نماز پڑھا رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، یہی نبی آسمانوں پہ بھی گئے ہیں، حضور 3 جگہ کیسے تھے؟ کہتے پہلے ادھر تھے، پھر ادھر تھے، پھر ادھر تھے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ پہلے ادھر تھے، پھر ادھر تھے، پھر ادھر تھے۔ جو بات آپ کی وہ میری، قرآن سے جواب دو۔ میں نے کہا تو نے سوال قرآن سے کیا ہے؟ تو عقل سے سوال کرے گا اور میں پاگل بیٹھا کہ تیرے واسطے قرآن چک لینا ہے، میرے کو عقل کوئی نہیں۔ عقلی سوال کا عقلی جواب، آیت کا آیت سے جواب، دھا گھس دا میدان۔ ایسی بات تو نہیں ہے جو بات عقیدے کی ہے، نظریے کی، ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، دین کی ہے، تو دلیل سے پیش کی جائے گی۔ اور ایک بات میں مزید کرتا ہوں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک میں زندہ، ہم کہتے ہیں جی زندہ، حضور کی عمر کتنی ہے؟ اور ایسا فیصلہ ہے۔ اس شبہات کے جواب پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سوال کرتے ہو بہت خوش ہو جاؤ، کتنی عمر ہے حضور کی؟ آپ نے کہنا 63 سال۔ میں نے بھی کہا 63 سال، اس نے کہا جی پھنس گئے جی، تسی پھنس گئے۔ میں نے کہا دفعہ 91 کسی اور جگہ تے لا، پھنس گئے جی پھنس گئے۔ ہمیں بتا بات کیا ہے؟ حضور کی عمر 63 سال ہے، 10 گل کیڑی ہے؟ 1400 سال سے قبر میں زندہ مانتے ہو، حضور کی عمر 1463 سال ہے۔ میں نے کہا جی تیر چل گیا، بات پوری ہو گئی؟ پوری۔ میں پوچھوں تیری عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، 30 سال جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا تو 30 سال ہے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ لو شناختی کارڈ، 1980 پیدائش ہے اور اب 1990 پیدائش ہے، اب 2020 ہے، 30 سال ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی تو جھوٹ بولتا ہے، تیری عمر 30.5 سال ہے۔ 30.5 سال ہے کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے میں ہوتا ہے، روح پڑ جاتی ہے، 4تھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں، 5 اور 1 6 ماہ بعد 9ویں مہینے میں وہ باہر آتا ہے۔ تو روح تو پہلے پڑ گئی تھی، 6 ماہ ماں کے پیٹ والے ملا، تیری عمر 30.5 سال ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا والی عمر نہیں ملتی۔ میں نے کہا حضور کی دنیا میں 63 سال، قبر میں 1400 سال سے، یہ عمر بھی ادھر نہیں ملتی۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا انبیاء قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا 2 باتیں ہیں، اگر پانی نہیں ہو تو قبر میں مٹی تو ہوتی ہے نا؟ جی ہاں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کہتا ہے کہ اگر مٹی پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرو۔ تو قبر مٹی تو ہے، تو ایک بات مزید کہوں؟ کہتے جی کہہ دیں۔ میں نے کہا سوال یہ ہے، توجہ رکھنا، رسول اللہ کی قبر جنت کا باغ ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاتھ کھڑا کریں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں نا؟ حضور کی قبر جنت کا باغ ہے، اور جنت میں قرآن کہتا ہے انہاروں من ماء، پانی کی تو نہریں ہوں گی۔ تو ایک ٹوٹی دا پوچھ دیں یار، ایک ٹینکی دا پوچھ دیں۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، سچا عقیدہ اور نظریہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.